ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے جو آج اشر کندی اور دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے خلاف سفارائی کر رہے ہیں؟ ولید کو تم بہانے کا موقع دے رہے ہو۔ قوم اسد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا؟ یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ مالک، قوم اسد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے۔ قوم اسد نے قوم اسد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھیں کہ قوم اسد بے کس و تنہا ہے۔ اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں۔ کوفے میں ہماری زراعت بے سرپرست ہے اور ہمارے اہل و عیال پریشان۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو، مگر کیا ضمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا؟ کیا ضمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر؟ دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ کھڑے ہو جانا، اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے مالک؟ تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا؟ صلح کر کے کوفے والوں کو یہ ثبوت دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے۔ ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خرید لیا۔ مالک، تم کوفے کے خیر خواہ ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکے۔ تم سمجھدار ہو ابو مبرہ، چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے ڈھیر لگا دے۔ تم سے جنگ کرنے کے لیے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائی۔ کوفیوں میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا۔ اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا، اب صلح کر کے اپنی دیانت کو بھی ثابت کر دو، جس طرح شیخ کوفہ نے دیا ہے۔ کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتویٰ دے دیتے، خدا کی قسم ہماری قوم نقشہ بدل دیتی۔ تم تو یہ نہیں چاہتے کہ کوفے کی دلہنوں کے سہاگ اجڑ جائیں، یا چاہتے ہو؟ ہمیں مہلت چاہیے مالک، ہم اس پر غور کریں گے۔ غور کرو، اچھی طرح غور کرو، تم جانے اور تمہارا خدا۔ میں صلح کی امید رکھتا ہوں۔ ولید کوفے کے سرداروں سے گفتگو کرنے والا ہے، یقیناً خلیفہ کے جعلی فتوے کی آڑ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سازشوں کو ناکام بنا دو۔ خدا حافظ ہو تمہارا۔ مالک، ہمارے اور ولید کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے؟ ہاں، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کوفے کی جماعتوں میں آپ بھی تنہا رہ گئے۔ تم مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ جندب بھی علی کے پاس رہ گئے، وہ جب کوفے میں تھے تو میں تنہا نہیں تھا۔ اسدیوں نے ازدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے۔ قبول۔ مالک، تم جو اتنا صلح پر زور دے رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اگر اسی طرح جس قوم کا جی چاہے بغاوت کرے، اپنا گھر بار زراعت چھوڑ چھاڑ کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کے نہ سنے، تو کیا حشر ہوگا؟ جنگل راج ہو جائے گا۔
جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی شیوا جو دور جاہلیت میں تھا. جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و ثروت اور شمشیر زن ہوں گے وہ اپنی منوانا چاہے گا. مالک مجھے جواب دو، ہاں یہ ازدی اور اسدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے؟ ہاں آخر کب تک؟ جب ان کے کھانے پینے کا انبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بھیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے. کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی. کل اس کا دھواں اگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا. آج کہہ لو جنگ مصلحت نہیں ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا. خود جانو میں اسرار جنگ نہیں کروں گا، مگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں، حرام. مالک یزدی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر یہ لوگ جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہتھیار ڈالنے سے ڈرتے ہیں. آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں. تم نے کھلے عام عزیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا. جندب کو رات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ غلط کہتے ہیں مالک، غلط کہتے ہیں. انہیں علم غیب ہو گیا تھا. وہ اس طرح میری شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ او مالک، جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی؟ تم گفتگو کرنے آئے ہو یا میرا محاکمہ؟ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ ازدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو. میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ ڈر کے چوہے کی طرح بل میں گھس جاؤں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ قریش آج بھی عراق کی شکست ناپذیر قوم ہے. نہ کرو میرے باپ، نہ کرو. اتنے خون جو دور جاہلیت میں بہے ہیں اس لیے کہ عرب انسان بن جائیں.